بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کے لیے بہت تنگ زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا۔ جواب دیا جائے گا، قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تمہارے پاس بھی میری آیتیں پہنچی تھیں، یعنی قرآن پہنچا تھا اور نبی کی دعوت پہنچی تھی، تو تو نے اسے سنی انسنی کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج بھی مہربانیوں میں تجھے بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، دیکھو اسی طریقے سے ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حد سے تجاوز کرے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے احکام اور اس کی باتوں پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت اور باقی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، ان لوگوں سے پہلے کتنی اہل بستیاں ہیں، اہل بستی ہیں جن کو ہم نے ان کے شہروں میں جہاں وہ چلتے پھرتے تھے ہلاک کر دیا۔ اس میں خوب نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ ان آیات میں دراصل اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مکہ کے مشرکوں کی تنبیہ فرمائی ہے، اور بالخصوص بعض مفسرین کے مطابق اسود بن عبد الاسد مخزومی کی تنبیہ کی گئی ہے، جس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو اس طریقے سے دبا دیا
اس کی قبر دو طرف سے مل گئی، جس سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی تھیں۔ یہ انجام تھا قرآن کریم اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے کا۔ چند آیتوں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ، جو شخص قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اعراض کرے گا، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعدد واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان کو نبوت کے ملنے کے تذکرے سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بہت سی صورتیں اور بہت سے حالات پیدا ہوئے اور ان کی قوم اور ان کے درمیان میں پیش آتے رہے، ان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پوری طرح توجہ دلائی۔ اس توجہ دہانی کے بعد اخیر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اپنی باتوں سے اور پچھلے زمانے کی امتوں کے واقعات سے باخبر کیا اور واقف کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اثر نہ ہوا اور اس سمجھانے کا اور مثالیں دے کر حقیقی واقعات جو اس کائنات میں پیش آ چکے ہیں ان واقعات کا تذکرہ کر کے ان کو جھنجھوڑنے، توجہ دلانے، متوجہ کرنے کی ہماری طرف سے جو کچھ کوشش کی گئی ہے اور جو کچھ ہم نے انتظام کیا ہے، سامان کیا ہے بندوں کی ہدایت کا، تو وہ اس لیے نہیں کہ بندوں کے ہدایت سے یا بندوں کے فرما بردار بننے سے، ایمان لانے سے، اطاعت کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بندوں ہی پر رحم کیا، ان پر شفقت کی اور چاہا کہ فوری طور پر ان کو عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ یہ چاہیے ان لوگوں کو کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر اب بھی نہیں کرتے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ شفقتاً اور مہربانی کے طور پر کیا ہے۔ اب اگر تم اعراض کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ان ساری مہربانیوں کو تم اللہ کی حاجت و ضرورت سمجھتے ہو، نعوذ باللہ، اور اپنے کو بے نیاز و مستغنی بناتے ہو اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ اللہ کی کتاب کی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور ان کے خلق کریم کی کوئی قدر نہیں کرتے، اسے اختیار نہیں کرتے، اس پہ چلتے نہیں۔ جب معاملہ آتا ہے نبی کی اتباع کا تو منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کی طرف زیادہ اعتنا اور توجہ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ نہ قرآن سچی کتاب ہے اور نہ نبی سچے نبی ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس قسم کا اعراض تو نہیں کیا، بلکہ مانا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور مانا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں۔ اس سب کو ماننے کے باوجود جیسے ہم لوگ ہیں کہ ان پہ ایمان تو رکھتے ہیں اور ان باتوں کو مانتے تو ہیں، لیکن جب قرآن کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، یا موقع آتا ہے جب آپ کی سنت و سیرت پہ چلنے کا یا اس کی دعوت ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم لوگ عملی طور پر اعراض کرتے ہیں۔ اعتقادی طور پر تو ہمیں اعراض نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، لیکن عملی طور پر ہم بھی اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، پرواہ نہیں کرتے، جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور بسا اوقات ماننے میں بھی آنا کونی کرتے ہیں اور اشکال و اعتراض کرتے ہیں، اور جیسے صحابہ نے تسلیم کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بے چون و چرا
اس طرح ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں، بچنے کے راستے نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے خلق کریم اور ان کی دعوت اور ان کی سیرت سے ہٹنے کا اور زمانے کے رستے پر چلنے کا موقع مل جائے۔ اور زمانے کے رستے پر چلنے کے لیے یا یورپین اقوام کی تہذیب اور ان کے کلچر کی تقلید کرنے اور اس پر چلنے کے لیے ہم لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور موقع تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح بچیں۔ بعض لوگ تو اتنے بد نصیب اور گستاخ ہو گئے ہیں کہ وہ قرآن حدیث ہی میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مغرب کے راستے پر چلیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، پیارے طریقے کو چھوڑ دیں، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کی پیداوار ہے، قرآن میں تو کہیں اس کا حکم نہیں ہے، حدیث میں تو کہیں اس کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ ملحد لوگ ہیں۔ جو لوگ ایمان کے بنیادی عقیدوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں ان کو مرتد کہا جاتا ہے، اور جو لوگ انکار تو نہیں کرتے لیکن ایسی فحش اور باطل تعویل کرتے ہیں جس کو سلف میں سے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا، نہ صحابہ نے وہ سمجھا تھا ان آیتوں سے اور ان نصوص سے، نہ تابعین نے سمجھا تھا، نہ فقہا نے سمجھا، نہ محدثین نے سمجھا، کوئی بھی خیر القرون میں اس کا وہ مطلب نہیں لیتا تھا جو آج کل لوگ اپنی عقلوں سے بناتے ہیں۔ اور یہ دراصل ان کے نفس کا چور ہوتا ہے کہ اگر وہ وہی مطلب لیں جو صحابہ و تابعین نے لیا تھا تو ان کو نبی کے طریقے پہ چلنا پڑے گا، اور وہ اس زمانے میں چلنا نہیں چاہتے، زمانے کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، زمانے کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں مسلمان ہونے کا طعنہ نہ دے، اور کوئی ہمیں اسلام پر مضبوطی سے جمنے کا یا اولڈ ایج نہ کہے، یا پرانے خیالات والا نہ کہے، یا روایتی مسلمان نہ کہے، جیسے آج کل میڈیا خوب بکواس کرتا ہے اور اس سے مسلمان ڈرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا۔ ایمان وہ زبردست طاقت کا نام ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے، مزمحل نہ کر سکے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک صحابی دعوت دینے کے لیے روم کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان سے کہا کہ آپ میرے اوپر ایمان لے آؤ، اپنا دین چھوڑ دو، میرا دین اختیار کر لو، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں گا اور میرا اقتدار، میری حکومت تمہارا نام پہ لکھ دوں گا۔ اس زمانے میں وہ حکومت سپر پاور تھی، زبردست طاقت اس زمانے کی حکومت تھی، طاقتور اور مالدار حکومت۔ انہوں نے کہا کہ یہی سب چیزوں کو تو ٹھکرا کر ہم اللہ کے بندے بنے ہیں، اب تم ان چیزوں سے ہمارا دل کیا جیت سکتے ہو، اور اس کی طرف بلا کر رغبت دلا کر ہمیں کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے انہیں ڈرایا اور دھمکایا۔ دیکھا کہ یہ ترغیب سے نہیں مان رہے، تو ترغیب دو ہی صورتیں ہیں دنیا کے پاس۔ پہلے شوق دلاتے ہیں فانی نعمتوں کا، دنیا کی فانی اور برباد کر دینے والی آخرت سے اور اللہ سے غافل کرنے والی نعمتوں کے سبز باغ دکھا کر ترغیب دیتے ہیں، شوق پیدا کرتے، ارے میاں کیا یہ زندگی گزار رہے ہو، ہماری بات مان لو، ہمارے طریقے پہ آ جاؤ، موج کرو، مستی کرو، زندگی گزارو۔ دیکھو یورپ کتنا موج مستی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے اوپر آنے کے لیے کہتے ہیں، اس کا شوق دلاتے ہیں، پیسہ دکھاتے ہیں، عورت دکھاتے ہیں، دولت دکھاتے ہیں، تو بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ اور اگر اس سے نہیں مانتا کوئی تو پھر اسے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور اسے اس کی موت یاد دلائی جاتی ہے، اسے عقوبت خانوں اور سخت ترین بدترین سزاؤں کے نقشے دکھائے جاتے ہیں، اور دکھا دکھا کر اسے ڈرایا جاتا ہے، نہیں مانو گے تو یہاں پہنچا دیے جاؤ گے، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ تو یا تو آدمی ترغیب میں پھنس جاتا ہے یا ترہیب میں پھنس جاتا ہے، پہلے سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب اس بادشاہ نے صحابی کو ترغیب دی، انہوں نے تو بالکل اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی سے فرمایا تھا، ہم سب کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
کافروں کے زمین پر دہکتے چمکتے اکڑتے اور مال و دولت کے ساتھ گھومنے پھرنے سے آپ کو دھوکہ نہ لگے کچھ۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ہم نے کافروں کو زندگی کا جو ساز و سامان دے رکھا ہے، بلڈنگیں، کاریں، باغات اور کاروبار اور بڑے بڑے کمپنیاں، فرم، فیکٹریز، یہ وہ، آپ اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ تو صحابہ کرام نے سوچا جب ہمارے نبی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا ہے، یعنی اس سے دھوکہ نہ کھانے کے لیے کہا گیا ہے، تو ہم کون؟ تو صحابہ تو کبھی نہیں اس میں دھوکہ کھائے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تیری بیٹی چاہیے اور نہیں تیری دولت چاہیے، نہیں تخت و تاج کے، ہم تو سب ٹھکرا کے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور پیٹ پہ پتھر باندھنے کو بھی تیار ہو گئے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم ایمان کے مقابلے میں کسی دولت کو دولت نہیں سمجھتے اور کسی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ تو اس نے ڈرایا اور کہا کہ دیکھو میں کھولتے ہوئے تیل میں زندہ ڈال دوں گا تم کو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایسا مقدر ہے تو موت سے پہلے آ نہیں سکتی، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں، تو ایک چولہا لگوایا، اس میں کڑاؤ میں تیل ڈال کر کے خوب کھولوایا اور ایک بندے کو اٹھا کر کے اس میں ڈال دیا۔ جب وہ اس کے اندر جل گئے، جل کر کباب ہو گئے، تو اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر دیکھا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ایک ساتھی کا حشر دیکھ لیا ہے، اب یہی تمہارا بھی ہے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم میرا دین قبول کر لو، میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بادشاہت لے لو، تخت و تاج کے مالک بن جاؤ، نہیں تو یہ حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، اگر میرے ایک بھائی نے مجھے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ جل تو سکتا ہے تیل میں، جل بھن تو جا سکتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا، تو میرا یقین اور مضبوط ہو گیا، میرا ایمان اور طاقتور ہو گیا۔ پھر انہوں نے، بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ماننے والے نے، اس کے وزیر نے چپکے سے کان میں کہا کہ یہ لوگ اتنے مضبوط لوگ ہیں کہ اگر تم اس طرح اور سختی کرو گے تو تمہارے لوگ بھی اور یہ جو فوج کھڑی ہوئی ہے یہ ساری فوج بھی ان کے اوپر ایمان لے آئے گی، اس لیے خیریت یہ ہے کہ آپ ضد ود مت کریے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اتنا تو کر دیجئے کہ مجھے ایک سجدہ کر دیجئے، میرے آداب بجا لائیے، میں آپ کو آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، میں تیرے میرے سب کے مالک کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، تیرے سامنے نہیں کروں گا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بات بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہا کہ اچھا کم از کم میری تعظیم کے لیے میری پیشانی کو بوسہ تو دے دو۔ تو وہ قریب میں گئے اور جھکے بغیر سیدھے کھڑے ہو کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ یہ بھی میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے اختیار کر لیا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو ایسے مضبوط ایمان والے بننے کا حکم ہے، اور یہاں تو جو ہے بس لوگ بہکتے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی تعویلات اور طرح طرح کی تشریحات اپنے دماغوں سے بنا کر چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ذرا بھی ناراض نہ ہوں، وہ کبھی ناراض نہ ہوں، بس ان کو خوش رکھیں، اللہ چاہے ناراض ہو جائے، رسول چاہے ناراض ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ اعراض ہے اللہ کی باتوں سے، یہ اعراض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مبارک و محبوب ہستی سے، یہ اعراض ہے۔ کس کو چھوڑ کر کس کو پکڑ رہے ہیں، کیسی پیاری ذات کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کیسے کیسے منحوسوں اور بدقسمتوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات عالی کی رضا مومن کا مقصود ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے بڑھ کر ہمیں کسی کو خوش کرنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ کون ہے جس کو ہم اپنے آقا سے زیادہ محبوب مانیں اور اس کی خوشی کا خیال کریں؟ کوئی کائنات میں ایسا نہیں بنایا اللہ نے جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب و پیارا بنایا۔ کل کائنات جس پہ قربان ہوتی ہے، اس کے اوپر قربان ہونے کے بجائے ہم زمانے کی راحتوں، زمانے کی جھوٹی عزتوں اور زمانے کی عارضی دولتوں
اور زمانے کی وقتی خوشیوں کے واسطے ہم کس کو چھوڑ رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ آسمان سے کھانا بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے، تو بنی اسرائیل ایک دن کہنے لگے اب وہ ہم آسمانی کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کھیتی باڑی کریں، لہسن پیدا کریں، پیاز پیدا کریں، مسور پیدا کریں، اس کی اجازت دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ ایک بہترین اعلیٰ درجے کی نعمت خدائی مہمانی کو چھوڑ کر کے تم اپنی محنت سے زمین سے پیدا کر کے پیاز لہسن کھانے کی باتیں کر رہے ہو۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یورپ کا کلچر، یورپ کا تہذیب، یورپ والوں کی زندگی اور جو بے ایمان لوگ جس طرف بلائیں، جس طرف دعوت دیں، ارے بھائی آپ غیر اللہ کی، اپنے حاکموں کی اور دنیا کے اچھے لوگوں کی اطاعت کرو، کہنا مانو، ان کی اچھی باتوں کو قبول کرو، مگر کب تک؟ جب تک کہ وہ ہمارے نبی کی باتوں سے ٹکرائے نہیں۔ جب تک ٹکرائے نہیں، برابر آپ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا سے ترقی کرو، ترقی کرنے والوں کا ساتھ دو، ان کی تخلیقات سے، مصنوعات سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے مشوروں کو قبول کرو، ان کے مشوروں پر چلو، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب اہل دنیا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دین سے ٹکراؤ ہو جائے، تب آپ کو بڑی کٹھن گھڑی ہے کہ آپ فیصلہ کریں۔ لیکن کٹھن اس کے لیے ہے جس کا ایمان و یقین نہیں بنا۔ جس کا ایمان و یقین بنا اس کے لیے تو بہت آسان فیصلہ ہے۔ ہم اپنے محبوب کو ناراض کر کے کسی کو خوش کرنا نہیں چاہتے۔ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے آقا تو خفا ہو جائیں، کوئی اور خوش ہو جائے۔ ایک صحابی گرفتار کیے گئے اور مکہ کے ایک سردار کے حوالے کر دیے گئے کہ لو تمہارے باپ کے قتل کے الزام میں اس سے بدلہ لو۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور سولی پر چڑھایا اور ان کا سولی کا پھندا کھینچنے سے پہلے ان سے پوچھا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ پر تو تمہارے نبی ہوتے اور تم اپنے گھر میں مزے کرتے؟ یعنی تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے ان کو لا کر یہاں پر اس وقت پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ او نادان، اللہ کی قسم میں یہاں پر اس پھندے پر ہوں اور میرے نبی کو کانٹا بھی چبھ جائے میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نبی کے جسمانی تکلیف یعنی اپنی جان بخشی کے مقابلے میں کہ نبی کو کانٹا چبھا کر اور مجھے پھانسی سے اور موت سے بچا لیا جائے، تو اس کو بھی جس نے گوارا نہیں کیا، ہمیں حکم ملا ہے کہ ان کے جیسے مسلمان بنیں۔ اس کا حکم دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ہمیں ان کے جیسے مسلمان بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ نبی کے جسم کی تکلیف، معمولی تکلیف پر بھی اپنی جان قربان کر دینے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم لوگ نبی کے قلب مبارک کو مسلسل اذیتیں دے دے کر بھی خوش ہیں کہ صاحب نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ تو بھائی ہم اپنے حکام کے اور ہمارے اپنے خیر خواہوں کے مشورے قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، کرنا چاہیے، انتظامی ہدایات پر چلنا چاہیے، سب کچھ۔ لیکن اگر ہم سے یہ بات کہی جائے جو ہمارے نبی کے حکم اور ان کی دعوت کے خلاف ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ البتہ اس سلسلے میں ہمیں اپنے علماء کی رہنمائی اور رہبری پر چلتے رہنا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے۔ میں صرف یہاں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آیت کے ذیل میں کہ بہت سے قابل اور پڑھے لکھے لوگ تحریف کر رہے ہیں، اس تحریف کو الحاد کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین پورا ہی چھوڑ دے، انکار کر دے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام سے نکل گیا۔ اسلامی کنٹری میں، اسلامی حکومت میں واجب القتل ہے، جینے کا بھی حق نہیں۔ جو مسلمان بننے کے بعد مرتد ہو جائے، ہاں پہلے ہی سے اپنے دین پہ ہو تو رہو، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی منع نہیں کیا جاتا اسلام کی طرف سے، صرف دعوت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان مرتد ہوتا ہے تو اس کا معاملہ بہت سنگین ہے۔
اسی طریقے سے جو آدمی قرآن حدیث کے ظاہر کا اور ان کے الفاظ کا تو انکار نہیں کرتا، اس کو تو نہیں بدلتا، لیکن اس کے معنی کو بدل دیتا ہے اور وہ معنی بیان کرتا ہے جو سلف صالحین میں کسی نے بیان نہیں کیے، تو ایسے شخص کو ملحد کہتے ہیں۔ یہ الحاد بھی بہت بڑی گمراہی کا نام ہے۔ تو آج بہت سارے لوگوں کا اعراض، الحاد کا اعراض ہم لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ مشرکین میں تو پایا جاتا ہی تھا اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈرایا ہے، لیکن جو ان کے جیسے کام کرے گا تو اپنی اعراض کی حیثیت کے مطابق سزا پانا پڑے گا، اور اس کی سزا یہی ہے معیشتاً ضنکا۔ جیسے اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، ہماری زندگیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بے مزہ کر دیتا ہے، کلفتوں سے، تکلیفوں سے، اور ہر وقت کی رنجش سے، اور ہر وقت کے دل آزاریوں سے ایک ایک لمحہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھگت رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو قرآن کے انکار کی وجہ سے ہم زندگی تنگ کر دیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب انہی کی زندگی بہت خوشحالی کی ہے، مال ہے، دولت ہے، کمپنیاں ہیں، انہی کی تجارتیں ہیں، انہی کی حکومتیں ہیں، انہی کا سب کچھ ہے، تو پھر کہاں ان کی زندگی تنگ کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی زندگی تنگ کیے جانے سے مراد سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی تنگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ انہیں قناعت سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کے اندر مال و دولت اور دنیا کی نعمتوں کی حرص پیدا کر دی جاتی ہے، اور یہ حرص ان کو دن رات اس کی تلاش میں ایسی پاگل و مجنوں بنا دیتی ہے کہ ان کو ایک لمحہ بھی چین نہیں آتا۔ ان کے گھر بن گئے، ان کی بلڈنگیں بن گئیں، ان کے باغات ہو گئے، ان کے فارم ہاؤسز بن گئے، ان کی بیویاں ہو گئیں، ان کے بچے ہو گئے، کاروبار ہو گئے، بڑے بڑے کارخانے مل گئے، اور بڑی بڑی دنیا کی نعمتیں مل گئیں، لیکن اندر ایک بھوک ہے، اندر ایک طلب ہے، وہ طلب کی پیاس بجھتی ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے نہ سوتے ہیں راتوں میں، کتنی رات تک حساب کتاب میں اور اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، ایک آدھ دو گھنٹے سوئے، پھر اٹھے، پھر گئے، بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی۔ میں نے خود بعض بڑی بڑی دکانوں پر، شو رومز پر دیکھا کہ بچے کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، پورا کاروبار دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں، لیکن بڈھا پھر بھی آ کر کے وہاں پر بیٹھے کانپتے ہاتھوں سے، اور بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کے نوٹیں خود ہی گن رہا ہے، خود ہی رکھ رہا ہے آ کے بیٹھ کر کے۔ ارے بھئی تو اب آرام کر سو سکتا ہے، آرام سے رہ سکتا ہے، بچے سب کما کے لا رہے ہیں، دے رہے ہیں، بچے باغی بھی نہیں ہو گئے ہیں، تمہارے ہی چاہنے والے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ قناعت کی نعمت سے محروم کر کے حرص اور ہوس کا عذاب ان کے دل میں پیدا کر دیے ہیں، یہ معیشت زنکا ہے، یہ تنگ زندگی ہے، اور اس کے اندر ان کی زندگیوں کو کوئی خوشیاں نہیں ہیں، کوئی راحتیں نہیں ہیں، اور وہ ہمیشہ فکروں میں، پریشانیوں میں، اور ہمیشہ تنگیوں میں، دشمنوں کے ڈر سے، حاسدوں کے خوف میں اپنی زندگی پوری برباد کرتے ہیں۔ سکون اور لطف حیات جس چیز کا نام ہے، یہ بیچاروں کو کہاں سے نصیب ہے؟ اس لیے اسی طرح بعض مسلمانوں کا بھی قرآن حدیث سے اعراض کرنے کا یہی انجام ہو رہا ہے، اور ان کا حال بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے اگرچہ کہ آیات کے مصداق کفار و مشرکین ہیں، یعنی سرے سے انکار کرنے والے ہیں، لیکن جو لوگ اس اعراض میں کچھ مشابہت پیدا کرتے ہیں، اس اعراض میں کچھ شریک ہوتے ہیں، عقیدے سے اعراض نہ کرنے کے باوجود عملی اعراض کرتے ہیں، انہیں بھی اس معیشت زنکا سے کچھ حصہ ملتا ہے، اور ان کی حالت بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معیشت زنکا سے بچیں۔ بہت 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 بڑے نقصان کی بات ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے فرما رہے تھے کہ دیکھو، جو مومن کی قبر ہے، جب مومن کو اس میں دفن کر دیا جاتا ہے تو دیکھنے میں تو وہ ہمیں 2.5 گز کا چھوٹا سا گڑھا نظر آتا ہے، لیکن جب ہمیں اس میں دفن کیا جاتا ہے ایمان والوں کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی نہیں کی، جب ان لوگوں کو اس میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 ہاتھ
وہ قبر چوڑی کر دی جاتی، چاہے ہمیں نظر نہ آئے، کیونکہ وہ دوسرا عالم ہے، وہ اس عالم سے دوسرے عالم میں چلے گئے، تو اس عالم میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو 70 ہاتھ چوڑی کر دیتے ہیں، اور ان کی قبر کو جنت کی ایک کیاری اور چمن بنا دیتے ہیں، ہرا بھرا بالکل سرسبز و شاداب پورا ایریا، اور اس کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، اس کو جنت کا لباس پہنا دیتے ہیں، جنت سے کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور فرشتہ اس سے کہتا ہے اب آرام کرتے رہو، سوتے رہو، جب قیامت آئے گی، حساب کتاب کا وقت آئے گا، تب تک تمہیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں اور ڈسٹرب کرنے والا نہیں کوئی، یہ کہہ کر جاتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو دفن کیا جائے یا جلا دیا جائے یا اس کی استھیاں بعد میں دفن کر دی جائیں یا پانی میں بہا دی جائیں، کچھ بھی کیا جائے، بہرحال وہ ایک برزخ میں تو پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس کے برزخ میں اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کی قبر کو اس پہ تنگ کر دیتے ہیں، اور 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں اس کے اوپر، اور فرمایا کہ ہر اژدہے کو 7 سر ہوتے ہیں، اور وہ ہر منہ سے اس کو ڈستا ہے، نوچتا ہے، زخمی کرتا ہے، اور اس کو پھلاتا رہتا ہے، جس سے وہ اس تنگی کے اندر اور سخت ترین تکلیف میں اور اذیت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوگا۔ تو معیشتاً ضنکا سے ایک مراد یہ ہے کہ قبر میں اس کی زندگی تلخ اور تنگ کر دی جائے گی۔ اور اس کے برخلاف ایمان والوں کی، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والوں کی، اس لیے کہ مفسرین نے یہاں پر ذکر سے مراد قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے، اس لیے کہ قرآن میں ذکر کہا گیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اور نبی کو بھی ذکر کہا گیا ہے، ذکر الرسول، تو نبی کو بھی ذکر کہا گیا ہے اور قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ تو یہاں من اعرض عن ذکری سے یہ بھی مراد ہے کہ قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کی تعلیمات سے جو آدمی منہ پھیرے گا، اس کی زندگی میں اسے خوشیاں نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دے گا، ہزاروں سبب اس کی راحت کے ہونے کے باوجود کوئی ایسا سبب بھی ہوگا جو اس کی راحتوں کی طرف توجہ دینے بھی نہیں دے گا، اور اس کی زندگی میں کلفت، تنگی، تلخی، تکلیف چوطرف سے اسے گھیر لے گی، اور زندگی نہایت اس کے لیے مشقت اور مصیبت بن جائے گی۔ اور پھر قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے، بندہ پوچھے گا اللہ پاک میں تو آنکھ والا تھا، اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تو نے اپنی آنکھیں اندھی کر لی تھی، میں نے میرا قرآن اتارا، میرے نبی کو بھیجا، آنکھ کھول کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا، ان کو پسند کرنے کو تیار نہیں تھا، ان کی طرف توجہ دینے کو تو تیار نہیں تھا۔ تو جیسے دنیا میں تو نے اپنے دل کی آنکھیں اندھی کر لی تھیں میرے نبی سے اور میری قرآن سے، آج تیری جسم کی اور سر کی آنکھیں ہم نے اندھی کر دی ہیں، اور تیرے سامنے نبی کی دعوت آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، عملاً بھلا دیا تھا، اعتقاداً بھلا دیا تھا، آج میں تم کو بھلا دیتا ہوں اور تمہاری طرف کوئی مہربانی اور توجہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ بدترین انجام بتایا گیا ہے، اور فرمایا کذالک نجزی من اسرفا، جو شخص حد سے تجاوز کرے غرور اور تکبر میں، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کی کتاب پر ایمان نہ لائے، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، ایسی ہی سزا ہم ان کو دیتے ہیں، اور یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں، قبر کی سزائیں ہیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت اور اس سے زیادہ باقی رہنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مومنین کے حق میں اگرچہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، لیکن مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ اعراض کی عملی صورتوں سے بھی اپنے کو بچائیں، اعراض کی ظاہری شکلوں سے بھی بچائیں، اس لیے کہ جس کام پر اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں، خواہ کفار و مشرکین ہی پر صحیح، ان جیسے کاموں سے ہم کو گریز کرنا چاہیے، چاہے ہم انکار نہ کرتے ہوں، لیکن اعراض عملی بھی نہ کریں، اعراض عملی کرنے میں بھی ڈریں کہ کہیں یہی وبال اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عملی اعراض کی وجہ سے نہ لے آئے، یا اس کا کچھ حصہ بھی لے آئے، تو پھر جزاءً وفاقہ کے طور پر جیسا عمل ویسی سزا۔
تو پھر ہم لوگوں کے لیے بہت مصیبت ہو جائے گی۔ ہم کیسے جہنم کو اور اس کے عذاب کو، قبر کو اور اس کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم لوگ اس لاک ڈاؤن کے اندر گھروں میں رہنے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم لوگ کھانے پینے میں ذرا تنگی ہو جائے تو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ بچے اپنی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں تو وہ ایک زندگی کو گھٹن محسوس کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پر تول رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی بے چین ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں؟ اس واسطے کہ تنگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم تلخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر ذرا سوچو قبر کی تلخیاں، تنگیاں کیسے ہم برداشت کر سکیں گے، اور آخرت کی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ الامان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور تمام انسانوں کو بھی توفیق ہدایت دے کر اور ایمان لانے کی توفیق دے کر ان کو بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تمام استفادہ کرنے والوں سے اور ہمارے اس درس میں شریک ہونے والوں سے دل کے درد کے ساتھ بہت درد مندانہ اپیل اور گزارش ہے کہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ سب لوگ ارادہ کریں، ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے محبوب سے کسی قسم کا اعراض نہیں کریں گے، کسی قسم کا منہ نہیں پھیریں گے، بلکہ ان کو ہی پسند کریں گے ساری ہستیوں کے مقابلے میں، اور کتاب اللہ ہی کو پسند کریں گے ساری دعوتوں اور ساری کتابوں کے مقابلے میں۔ ساری دنیا کس چیز کی دعوت دیتی ہے وہ ایک طرف، میرے اللہ کی کتاب کس چیز کی دعوت دیتی ہے وہ ایک طرف، ساری دنیا کے حسین ایک طرف اور میرے آقا کا حسن ایک طرف۔ ہم ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی دعوت کو پسند کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی دعوت سے اعراض نہیں کریں گے، آنکھ نہیں موچیں گے اور منہ نہیں پھیریں گے، اور ان کی ہی دعوت پر چلیں گے اور انہی کی ہستی کی خوشی پہ مر مٹیں گے اور اپنی زندگیاں قربان کریں گے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ اس مہلت کے دنوں میں ایسی ایمان پر محنت کر لینے اور اپنے بال بچوں کے یقین بنانے کی فکریں کر لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی مجلسیں ہمارے گھر میں ہوں جن سے صحابہ کی محبت پیدا ہو، صحابیات کی محبت پیدا ہو۔ ایسی مجلسیں ہمارے گھر میں ہوں جن سے اہل بیت سے والہانہ تعلق پیدا ہو جائے اور ازواج مطہرات سے اپنی ماؤں سے زیادہ محبت ہو جائے۔ اور سیدنا اور حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن میں فرمایا گیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی اور محبوب ہیں۔ ہم اپنی جان سے زیادہ پیار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے بن جائیں۔ اس کی مشقیں، اس کی محنتیں، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت ان دنوں میں اپنے گھروں میں کر لیں، پتہ نہیں پھر آگے کی مصروفیتوں میں اس کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔